السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 34، آیت نمبر 34 سے سورہ توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انا بے شک کثیرن بہت سے، من الاحبار، احبار کی بہت ڈیٹیل سے آپ کو احبار اور رہبان ان کی بتا چکی ہوں میں تفصیل۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے علماء، اور رہبان سے مراد ہے راہب۔ تو احبار سے مراد ہے یہاں پر یہودی علماء، اور رہبان جو ہیں ان سے مراد ہے عیسائی راہب۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لَيَأْكُلُونَ، البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس، مال لوگوں کے، بالباطلی، باطل طریقے سے یا ناحق، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والذین، اور وہ لوگ جو یکنزون، جمع کرتے ہیں، الذھب، سونا، والفضة، اور چاندی، ولا، اور نہیں، ینفقونہا، وہ خرچ کرتے اس کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم، بس خوشخبری دے دیجئے انہیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہاں پر اہل ایمان کو، کیونکہ مخاطب ہیں ایمان والے، تو یہاں پر اہل ایمان کو یہودی علماء اور عیسائی راہبوں کا جو طریقہ کار، طرز عمل تھا، اس کے بارے میں بتا کے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس برے کام سے تم بھی بچو، جو کہ انہوں نے اپنا ذریعہ معاش بنا لیا تھا، دولت کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ان علماء نے اور راہبوں نے، ان کی اکثریت نے، کثیرن، بہت سے، یعنی اکثریت نے ان کی کیا کیا تھا کہ مال و دولت اور منصب کے لالچ میں دین میں تحریف شروع کر دی تھی۔ ہم شروع سے سورہ بقرہ سے جب سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہودیوں کا کردار، تو ہم یہودی علماء کا یہی ہم اس میں کردار دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، یا کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح جہاں چاہتے تھے وہ آیات میں تحریف کر دیتے تھے، رد و بدل کر دیتے تھے، اور اس کی جو بھی ایکسپلینیشن تھی ان آیات کی، کہیں پہ تو الفاظ بدل دیتے تھے، اور اگر کہیں الفاظ نہیں بھی بدلتے تھے تو اس کی ایکسپلینیشن کو اس طرح سے بتاتے تھے، ایسے مفہوم کو چینج کرتے تھے جیسے کہ ایک حصہ پڑھ کے اور اس سے جو ہے وہ اپنی مطلب کا جو بات جو لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے یا بتانا چاہتے تھے وہ بتاتے تھے۔ تو اس طرح سے کیا تھا کہ اللہ کا پیغام جو تھا وہ لوگوں تک پورا صحیح طرح سے نہیں پہنچتا تھا، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ علماء اور راہب ہی تھے جو کہ دین کے ٹھیکیدار بن کے کتاب کے اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ جو تھے وہ اپنے ہر مسئلے اور ہر پریشانی تکلیف کے لیے انہی سے رجوع کرتے تھے، اور یہ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے، اور پھر وہ کھاتے تھے، یعنی ان کا مال، لوگوں کا مال کھاتے تھے باطل طریقے سے۔ اب دیکھیں، دو طریقے ہوتے ہیں مال کمانے کے، ایک حق اور ایک باطل، ایک جائز اور ایک ناجائز، ایک حلال اور ایک حرام۔ یہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے نا کہ وہ کام جس میں کہ چوری، بےایمانی، دھوکہ دہی نہ ہو، جس میں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جو کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے دھوکے بازی کا، غلط، چیٹنگ یا اللہ کی نافرمانی، تو ظاہر ہے یہ سب باطل طریقے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے باطل طریقے سے مال کماتے تھے؟ وہ اس طرح سے کماتے تھے کہ ظاہر ایسے تو کسی سے چھینتے تو نہیں تھے، لیکن ایک طرح سے یہ لوگوں سے مال کو چھینا ہی کرتے تھے۔ یہ چھیننا ہی ہے کہ کسی کا مال ہتھیا لیا جائے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ تھا۔ اور اب وہ مسئلہ یہ تھا اس وقت بھی، میں آج کے تناظر میں بھی بات کروں گی بعد میں، لیکن ابھی اس وقت میں اس دور کی بات کرتی ہوں کہ
آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہودی علماء جو تھے وہ تورات جو تھی کتاب، اس آسمانی کتاب، وہ ان کے پاس ہی ہوتی تھی، عام لوگوں کی دسترس میں نہیں تھی وہ کتاب۔ ظاہر ہے پہلے ایک تو اس آج کی طرح کی ترقی اور اس طرح کا پریس اور پرنٹنگ اور یہ سب چیزیں تو نہیں تھی نا۔ آج کل تو اللہ کا شکر الحمدللہ ہم جس دور میں ہیں تو بہت یہ چیزیں آسان ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ قرآن جو ہے اس کے لیے ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، تو لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ حافظ مطلب جو حفاظ ہیں جو حفظ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کتابی شکل میں بھی شروع سے اس کو جمع کیا گیا اور یہ موجود رہا ہمیشہ ہی، اور عام لوگ بھی اس کو پڑھتے اور ہم یاد کرتے اور ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک دعوت دی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو، قرآن کو جو بھی پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دی ہے۔ ان کتابوں کا بھی مقصد یہی تھا کہ لوگ ان سے دین کے معاملات میں رہنمائی حاصل کریں، لیکن کیا ہوتا کہ ظاہر ہے اس پہ ان علماء نے اپنا قبضہ جما لیا تھا، اور پھر اب اس کے اوپر ان کی اتھارٹی تھی۔ اب عام لوگ جو تھے وہ دین کی اتنی سمجھ نہیں رکھتے تھے، ظاہر ہے ان کو اتنی نالج نہیں تھی کیونکہ ان کو پاس کتاب تھی ہی نہیں، تو وہ ان علماء کے پاس ہی جاتے تھے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ مثلاً کوئی بیمار ہے تو اس کی دعا پوچھنے کے لیے، تو وہ اس کے لیے یا اس کا جو بھی وہ طریقہ بتائیں کہ بھئی یہ نذرانہ چڑھاؤ یا یہ پیسے دو یا یہ کرو، یا یہ صحت یاب ہو جائے تو پھر اتنا مال لا کے دینا، یا کوئی بھی جو کچھ بھی وہ چاہتے تھے، تعویذ گنڈے دینے کے پیسے لیتے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے کام تھے جن میں کیا کرتے تھے، لوگوں کی مرضی کے مطابق جو بڑی حیثیت اور بڑے منصب کے لوگ ہوتے تھے، خاص طور سے حکمران طبقہ، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے قوانین جو تھے وہ کتاب سے کہتے تھے کہ یہ کتاب کے قوانین کو بدل کے ان کی مرضی کے مطابق کر کے بتاتے تھے، جس سے کہ ان کو بہت فائدے حاصل ہوتے تھے، مالی بھی اور بڑے بڑے منصب بھی ملتے تھے۔ تو یہ سارے باطل طریقے ہیں نا، ظاہر ہے۔ اسی طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا کرتے تھے جہاں جاتے تھے، جس طرح سے کہ اب سود حرام تھا، ظاہر ہے تمام امتوں کے لیے ہمیشہ سے سود حرام ہے، لیکن اب انہوں نے کیا ایک نیا وہ بنا لیا تھا کہ یہودیوں کے لیے تو حرام ہے، لیکن یہودی جو ہیں وہ دوسرے جو لوگ ہیں، یعنی جیسے اوس اور خزرج جو قبائل تھے وہاں مدینے میں یا اور جہاں کہیں بھی، جو بھی یہودیوں کے علاوہ جو بھی ہوں گے، یعنی کسی اور مذہب سے تعلق ہو یا وہ مشرکین ہوں، ان سے سود کا لین دین کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کو آپ قرض دیں اور ان سے سود لینا جو ہے وہ حلال ہے۔ مطلب ایک چیز جو کہ حرام ہے اس میں یہ کنڈیشن بنا لی تھی کہ یہودیوں کے علاوہ اگر کسی سے لین دین ہو تو سود لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے سور کی چربی، سور کا گوشت، یہ سب ان کے پر حرام تھا، جیسے کہ سب پر ہے، مسلمانوں پر بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا حلال جانوروں کی بھی چربی ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی، ان کی بعض نافرمانیوں اور ان کی اپنی طرف سے جو کچھ انہوں نے اس طرح کے مطالبے کیے تھے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی چربی۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے، چربی حرام کر دی گئی ہے تو اس کو پگھلا کے بیچ دیتے تھے، اس سے پیسے کماتے تھے۔ مطلب جہاں پہ بھی وہ کوئی یہ راستہ دیکھتے تھے پیسہ کمانے کا، تو وہ حلال اور حرام کی فکر نہیں کرتے تھے، اس راستے کو اختیار کرتے تھے اور لوگوں سے اس سلسلے میں پیسے بھی اینٹھتے تھے، یہ قوانین بنا کے ان کی لوگوں کی مرضی کے، اور ان سے پھر پیسے اینٹھتے تھے۔ پھر اسی طرح سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ تعویذ گنڈے وغیرہ تو دیا ہی کرتے تھے، اس کے علاوہ لوگوں کو جیسے کوئی بہت بیمار ہے اور مرنے والا ہے تو ان کو ایک سرٹیفکیٹ ٹائپ کی چیز بھی دیا کرتے تھے یہ علماء، کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ علماء جو ہیں یہ گارنٹی، ان کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ اس شخص کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ خود بہت زیادہ خود پسندی میں مبتلا تھے اور اپنے آپ کو ویسے ہی بڑا برتر اور بڑی اللہ کے پسندیدہ بندے سمجھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ علماء جو تھے نا یہ اور زیادہ اس غرور اور زوم میں تھے کہ یہ کتاب کا علم ان کے پاس ہے تو ہاں جس کو چاہیں گے اس کو جنت کا پروانہ دے دیں گے، اور جس کو چاہیں گے اس کو جہنم سے نجات دلوا دیں گے۔ تو لوگ ان کے پاس آتے تھے
اور بڑے بڑے جو ہیں اس کے وہ عوض لیتے تھے، معاوضے، سونا چاندی اور جو کچھ بھی، اور پھر ان کو ایک طرح کی گارنٹی دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جب کوئی مقدمہ بھی ان کے سامنے پیش ہوتا تھا تو جہاں دیکھتے تھے کہ مالدار ہے ایک فریق اور اس سے ان کو زیادہ مالی فائدہ ہو سکتا ہے، تو اپنے اس کے مطلب کی بات کو کسی طرح موڑ توڑ کے کتاب سے ثابت کر دیتے تھے اور اس کے حق پہ فیصلہ کر دیتے تھے، اور ان گڑھی ہوئی باتوں کو کتابوں سے منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی نا، یہ سب کیا تھے؟ باطل طریقے سے مال کمانے کے طریقے تھے، جس سے کہ لوگوں سے یہ پیسے ہتھیاتے تھے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی وہی طریقہ کار، پیری فقیری، تعویذ گنڈے، اور آپ دیکھیں نا بہت سے، آپ نے بھی سنا ہوگا اور اکثر پڑھا بھی ہوگا کہ بہت سارے پیر جو ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم جنت میں تم سب کو ساتھ لے کر جائیں گے، جبکہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ اس پر میں بھی کچھ نہیں تمہارے لیے کر سکوں گا، کسی کے لیے بھی نہیں کر سکوں گا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق جن کو دیا ہے، اور اللہ کے حکم سے آپ شفاعت کریں گے اپنی امت کی۔ لیکن کس لیے یہ بات کہی گئی؟ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جب نبی اپنے گھر والوں سے یہ بات کہہ رہا ہے تو پھر سوچ لو کہ باقی لوگوں کے لیے کوئی کیسے گارنٹی دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں کہ فلانا کام کر دو گے، یا فلانے مزار پہ یا فلانی جگہ پہ، جیسے کہ آپ پچھلے دنوں سنا ہوگا آپ نے شاید کہ ایک بہشتی دروازہ ہے یا کوئی راستہ ہے کہ اس پہ سے چل کے گزر جائیں گے، بڑا مشکل ہے تو پل صراط سے گزر جائیں گے، یا اس بہشتی دروازے سے گزر گئے تو جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ سب مسلمانوں کے میں یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ کہاں سے یہ دین کی کمزوری آئی؟ جبکہ دین میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی کیا ہوا تھا کہ ان کے علماء اور راہب جو تھے وہ اس طرح کی باتیں گڑھ کے اس کو انہوں نے اپنے کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم بھی ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ ان کے علماء اور احبار نے تو یہ کیا تھا کہ لوگوں کے سونے اور چاندی سے اپنے مٹکے بھر لیے تھے، جس طرح سے ان کو ملتا تھا۔ ظاہر اس زمانے میں تو سونا اور چاندی کرنسی کی شکل میں بھی یوز ہوتا تھا، اور ظاہر زیورات کی تو ہوتے ہی ہیں، تو ضرورت مند لوگ اپنی غرض کے لیے جب بھی آتے تھے تو بیچارے جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو بڑے عہدوں پہ تھے، حکمران طبقہ تھا، وہ تو اپنے مطلب کے فیصلے کرانے کے لیے بہت ہی مال و دولت دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر بات صرف باطل طریقے سے مال کمانے کی ہی نہیں تھی، بلکہ یہ کہ وہ اس سے لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ کس طرح روکتے تھے؟ آپ دیکھیں، جب یہ رویہ کسی مذہبی پیشوا یا دین کا کام کرنے والے کا اگر یہ رویہ سامنے آ جائے کہ یہ لالچی ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ ہم سے پیسے اینٹ رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، تو لوگوں کا اس شخص سے تو دل اور اعتبار اٹھ ہی جاتا ہے، لیکن مذہب کی طرف سے بھی ان کے دل برے ہو جاتے ہیں کہ یہ رکھا ہے مذہب میں، ایسا مذہب ہے کہ جہاں پہ لوگ یہ کر رہے ہیں، جو مذہب کو سمجھنے اور جاننے والے وہ اس طرح دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر وہ مذہب سے، اللہ سے کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ لوگوں میں ایک طرح کی بیزاری اور ایک یعنی ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی ایک دل میں بیزاری اور ایک نفرت سی پیدا ہونے لگتی ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے جائز ہماری مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اور ہمیں ہمارے صحیح کوئی بات دین کی بتانے کے بجائے ہم سے اتنا مال اور دولت اینٹ رہے ہیں اور ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے تھے۔ ان کا یہ کردار جو تھا نا، ان کی یہ حرکتیں جو تھیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بددل کرنے والی تھیں۔ تو یہاں پر آگے اب جو بات آ رہی ہے وہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں وہ اس کو خرچ کرتے
اللہ کے راستے میں، تو پھر ان کو خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ یعنی یہ آپ دیکھیں اللہ پاک جو ہے نا یہ چیز طنز میں کہہ رہا ہے، یعنی ایک طرح سے ان کے لیے اللہ کا انداز بہت ہی تضحیک اور طنز پہ مبنی ہے، کہ یہ ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، یعنی ان کے لیے یہی خوشخبری ہے کہ دنیا میں جس طرح وہ لوٹتے رہے اور باطل طریقے سے کماتے رہے، اب آخرت کی ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے جس کے لیے وہ دوسروں کو گارنٹی دیتے ہیں، ان کو اس کے لیے دردناک عذاب کی، کہ ظاہر ہے اتنا غلط طریقے سے ناحق لوگوں کے مال کو لوٹنا اور دین کا حوالہ دے کے، خاص طور سے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے یا لوٹ رہا ہے یا جو بھی کچھ کر رہا ہے، وہ بھی غلط ہے، بہت غلط ہے، لیکن ایک شخص نے مذہب کا لبادہ بھی اوڑھ لیا ہے اور وہ مذہب کا نام اس کی آڑ میں جو ہے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، تو کیا ہے، ایک تو وہ غلط کام کر رہا ہے، پھر یہ کہ وہ دین کو بدنام کر رہا ہے، پھر تیسرا یہ کہ لوگوں کو دین سے بددل کر رہا ہے۔ تو کتنے سارے گناہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو بہت احتیاط کی، بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے کہ کہیں پر بھی ان کا رجحان کسی طرف نہ ہو، کسی کی طرف جھکاؤ نہ ہو سوائے اللہ کے احکام کے، جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں فرما دیا ہے، کسی کے کہے میں آ کے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات نہ کہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے یہ بات آ گئی ہے کہ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو یہاں پر بات آ گئی زکوٰۃ کے لیے بھی، کہ اللہ کے مال کو جمع کرنے والا اور پھر اس کے بعد اس میں سے خرچ نہ کرے جو، تو اس کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، سونے کے لیے بربادی، چاندی کے لیے بربادی۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام ڈر گئے، ان کے دل تو ویسے ہی اللہ کے خوف سے کانپتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ سونا اور چاندی اگر بربادی ہے تو کیا ہم کس شکل میں مال رکھیں یا مال رکھیں ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایسی بیوی جو تمہیں دین کی طرف مائل کرے، دین کے کام میں تمہاری مددگار ہو، یہ سونے اور چاندی سے بڑا خزانہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس کو جہنم میں تپا کر اس سے اس کے دونوں پہلوؤں، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ آگے آ رہی ہے وہ آیت جس کا یہ میں آپ کو اس حدیث بتا رہی ہوں۔ تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیل بھی بتائی، اور قرآن میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ جو مال انسان اپنی محنت سے کماتا ہے، جائز طریقے سے کماتا ہے، ظاہر ہے اللہ نے ہر ایک کو الگ صلاحیت دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت جو ہے بہت کامیاب تاجر تھے اور بہت دولت مند تھے، بہت ان کے پاس پیسہ تھا، اور مختلف موقعوں پہ انہوں نے بہت کچھ دین کے لیے انہوں نے اپنے غلے سے لدے ہوئے، ایک دفعہ قحط کے موقع پہ غلے سے لدے ہوئے اونٹ جو ہے وہ بانٹ دیے غریبوں میں۔ تو پیسہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور پیسے کا استعمال کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جگہ ہیں، یعنی اس میں سب سے پہلے تو زکوٰۃ آ گئی، زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں پر بھی اللہ کی راہ میں کہیں پہ بھی خرچ کرنے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہاں پر فوراً خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جو بھی کر سکتا ہے، جو اس کی استطاعت ہے۔ کیونکہ ہم دیکھیں پڑھ رہے تھے ہم شروع میں جب سے شروع کی صورتوں میں، تو کئی دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ قرآن میں آیا کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کیا کچھ خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، یہ سوال بھی کرتے تھے نا وہ صحابہ کرام۔ ان کو یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں شاید سارا مال دے دینا ہے یا کیا کرنا ہے۔ تو اپنی ضرورت کے لیے اپنی زندگی کو آسان اور اچھا، اللہ نے کسی کو دی ہے دولت، تو اگر وہ اچھے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنے پر خرچ کر رہا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ جہاں پر اللہ کے دین کو کی ضرورت پڑے اس کے مال کی، جہاں پر
کسی ضرورت مند کو ضرورت ہو وہاں پر وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے دین میں کی راہ میں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ کس حد تک تیار رہتا ہے، اور اپنے لیے رکھنے کے بعد وہ کیا کیا کچھ خرچ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرنے والا ہو، اس میں ذرا سی بھی کمی کوتاہی نہ کرے، اس میں کوئی ڈیلے نہ کرے۔ یوما یوما، یوما جس دن، یوما تپایا جائے گا، تپانے سے مطلب ہے داغا جائے گا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی دھات کو گرم کیا جاتا ہے اور گرم کر کے اس کا کہیں پہ نشان لگانا ہو یا کہیں پہ وہ کرنا ہو تو اس کو خوب گرم کر کے پکا کے اور پھر اس جگہ پہ لگایا جاتا ہے تو وہاں پہ نشان پڑ جاتا ہے۔ کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ جانوروں پہ اس طرح کے نشان جو ہے ان کو لگا کے ان کو داغتے ہیں، اپنی نشانی ان کے اوپر لگاتے ہیں، جبکہ لگانا نہیں چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے ان کو بھی یہ تکلیف دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس دن کہ تپایا جائے گا علیہ اس کو، کس کو؟ اس مال کو جو کہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، پھر ناری آگ میں اس کو خوب پکایا جائے گا، خوب اچھی طرح جب وہ تپ جائے گا، اور آگ بھی کون سی؟ معمولی نہیں، جہنم کی آگ، فتکوا پھر داغا جائے گا، بہا ساتھ اس کے، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو، حاذا یہ، ما جو، کنز تم جمع کیا تم نے، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا پس چکھو، ما کنتم جو تھے تم، تکنزون تم جمع کرتے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ قیامت کے دن کا یہ منظر ہے، اور قیامت کا دن جو ہے نا اس کی مدت جو ہے نا وہ 50,000 سال ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہ قیامت کا دن۔ اور اس دن کے لیے کیا عذاب بتایا جا رہا ہے؟ اس دن آگ کو، اسی سونے اور چاندی کو جس کو جمع کرتے رہے تھے ساری زندگی اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تھے، اس کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر تپانے کے بعد جب وہ بالکل کھولتے ہوئے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہنا نہیں چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کبھی آپ نے ہاتھ میں اسٹیل کی یا سونے کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہوں اور آپ گرمی کے دنوں میں آپ روٹی پکانے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوتی ہے کیفیت کہ جب آپ توے پہ روٹی ڈالتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ گرم ہو کے آپ کے ہاتھ پہ جلا رہی ہے۔ بعض دفعہ کانچ کی بھی چوڑیاں ایون جو ہے نا وہ بھی ایسی تپش سے وہ تکلیف دینے لگتی ہیں کہ جو کچن میں روٹی پکا رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اتار کے پھر کام کرتے ہیں۔ تو سوچیں یہ معمولی آگ جس کا کہتے ہیں نا کہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ ایسی ہے کہ جہنم کی جو آگ کا جس کو عذاب ہو رہا ہوگا اس کو اگر دنیا کی آگ میں لا کے ڈالا جائے گا نا تو وہ سو جائے گا۔ سوچیں وہ اس آگ پہ اس کو تپایا جائے گا، اور پھر ان کی پیشانیوں کو، یعنی ان کے چہروں اور پیشانیوں کو داغا جائے گا، کیونکہ نافرمانی کرنے والی چہرے تھے نا، نافرمانی کرنے والی پیشانیاں تھیں، ان کو داغا جائے گا، اور جب داغا جائے گا تو وہ پہلو بدلیں گے، سائڈ بدلیں گے، جیسے کسی کے ماتھے پہ گرم آگ کا وہ لگایا جائے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، تو پھر جس پہلو سے وہ بدلیں گے، دائیں ہوں گے تو بائیں ہوں گے تو ان پہلوؤں پہ وہ داغا جائے گا، اور پھر وہ ایک دم پھر پلٹیں گے، پیٹ پھیریں گے تو پھر ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو کہ تم نے اپنے نفسوں کے لیے دنیا میں جمع کیا تھا، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے تھے، تو آپ چکھو اس کا مزہ۔ یہ وہی خزانہ ہے جس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، جمع کر کے اس کے ڈھیر کو بڑا خوش ہوتے تھے اور تمہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ آج جو ہے یہ خزانہ جو ہے یہ تمہارے لیے کتنا بڑا عذاب بنا ہوا ہے، اور کس طرح سے اسی کے ذریعے تمہیں سزا بھی دی جا رہی ہے، یعنی جس سے تم دنیا میں خوش ہو کے جمع کر کے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، آج اسی کے ذریعے تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات جو ہے نا یہ بہت بہت خطرناک اور ہولناک ہے، کیونکہ اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے، جو اس کی اصل جو ڈیفینیشن جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے
یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک شخص ہے جو کہ نمازیں باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے، صحیح طرح پڑھ رہا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے اور نیکی کے کام بھی کرتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت میں ہی جانا ہے، اس کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے، لیکن اب کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے۔ تو اب اتنے مدت تک، کیونکہ یہ دیکھیں وہ اس پورے دن کو گزرنے کے بعد تک لوگوں کے فیصلے ہوں گے نا، اس کے بعد پھر لوگ جنت اور جہنم میں جائیں گے، تو وہ پورا دن تو میدان حشر میں ہی سب کھڑے ہوں گے اور وہیں پر سارا حساب کتاب پیش ہو رہا ہوگا، سارا وہ اتنا لمبا دن جو ہوگا، اس دن ان کو مستقل داغا جاتا رہے گا، مستقل۔ استغفر اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ زکوٰۃ صرف نہ ادا کرنے کی، زکوٰۃ ادا نہ کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، صرف اس جرم کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں، عبادتیں جو کہ اس کو جنت میں لے جانے والی ہیں وہ ایک طرف، لیکن وہاں میدان حشر میں جس کی مدت 50,000 سال ہے، اس پر مستقل یہ عذاب ہوتا رہے گا، لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک یہی حال رہے گا اس کا۔ اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا پھر کہ اس کو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں، تو وہ پھر اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن یہ سزا وہ بھگتتا رہے گا۔ تو اب آپ یہ سوچئے کتنی بڑی یہ سزا ہے، ذرا سا کبھی اچھا ہاں کبھی آپ استری کر رہے ہوں اور ایک دم استری پہ ہاتھ لگ جائے، یا گرم پتیلی چولہے پہ چڑھی ہے یا توا ہے اور کبھی انگلی اس سے ٹچ ہو جائے، کیسی جلن اور تکلیف ہوتی ہے نا، حالانکہ سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، نہ کہ اس سے پورے زور سے اس سے داغا جائے۔ تو وہ عذاب جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا ہی جمع کیا ہوا مال ہے جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جمع کیا تھا، آج وہی تمہارے عذاب کا باعث بھی ہے اور ذریعہ بھی ہے، یعنی وجہ بھی وہی ہے اور اسی کے ذریعے سے بھی عذاب دیا جا رہا ہے۔ استغفر۔ انا بے شک عدت الشہور گنتی یا تعداد مہینوں کی عند اللہ اللہ کے نزدیک، اسنا عشرہ 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب سے یہاں مراد ہے لوح محفوظ۔ یوما جس دن، کیوں لوح محفوظ کس طرح ہمیں پتہ چلا؟ آگے کی بات سے، یوما جس دن خلق السماواتی اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے، اربعۃ 4 حرم حرمت والے، ذالکہ یہ ہے الدین القیم درست دین، فلا پسنا تظلمو تم ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنے نفسوں پر، وقاتلو اور جنگ کرو، المشرکین مشرکین سے، کافتن اکٹھے ہو کر، سب کے سب، کما جیسا کہ یقاتلونکم وہ جنگ کرتے ہیں تم سے، کافتن سب کے سب، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک اللہ اللہ تعالی مع المتقین ساتھ ہے متقی لوگوں کے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے جو کہ مشرکین نے ایک نئی بات ایجاد کی تھی، آگے کی بھی ہم آیت کو پڑھ لیں گے نا تو پھر اس کو زیادہ اچھے سے آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہینوں کی تعداد جب آسمانوں اور زمین کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تھی، اسی وقت سال کے مہینوں اور دنوں کی تقسیم بھی کر دی تھی۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کسی کی ایجاد نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر نے یا اسلام کے ساتھ ساتھ یہ مہینوں کی تعداد یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ ازل سے ہے۔ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں ان مہینوں کی تعداد، سال کے 12 مہینے اور مہینوں کی کے کتنے دن، یہ دنوں کی اور مہینوں اور سال کی تقسیم جو تھی یہ اللہ پاک نے اسی وقت فرما دی تھی اور اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا تھا۔ اس کے مطابق سال کے مہینوں کی تعداد 12 اور اس میں حرمت والے مہینے 4 ہیں، 4 مہینے حرمت والے تھے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ بھی کسی نے بعد میں ایجاد نہیں کی ہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تقسیم تھی۔ یہ تقسیم اور حرمت کے مہینوں کا انتخاب، یہ کون سے مہینے ہیں، یہ بھی خالصتاً اللہ ہی کی طرف سے۔ ان حرمت کے مہینوں میں جنگ و جدل حرام قرار دیا گیا،
اور یہ 4 مہینے تھے ذی القعد، ذی الحج اور محرم ایک ساتھ تھے، اس لیے کہ ذی القعد سے قافلے نکلتے تھے، حج کے لیے روانہ ہوتے تھے، سفر کرتے تھے، تو جنگ و جدل اور قتل و غارت گری سب حرام تھا، تاکہ قافلے جو ہیں وہ سیفلی حج کے لیے پہنچ جائیں، ان کو راستے میں کسی قسم کی پریشانی یا دشواری نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح ذی الحج سے محرم میں جب حج ادا کر کے واپس جاتے تھے تو اس وقت بھی یہی سچویشن ہوتی تھی، اس لیے یہ 3 مہینے لگاتار جو تھے یہ حرمت والے تھے۔ اور پھر رجب کا مہینہ چوتھا مہینہ تھا جو کہ حرمت والا تھا، کیونکہ عام طور پہ رجب میں عمرے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی درست طریقہ ہے جو کہ دین نے سکھایا ہے، دین جو درست دین ہے یا دین کا جو درست طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا طریقہ ہے، تو اس کی حرمت کو نہ توڑو، فلا تظلموا، بس تم ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر، اس کی حرمت کو توڑ کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور جب کبھی مشرکین سے جنگ کا موقع آئے تو اکٹھے ہو کر سب کے سب ان کا مقابلہ کرو، جس طرح کہ وہ اسلام دشمنی میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جیسے کہ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی پاسداری کرتے ہیں، تو جب ان سے مقابلہ ہو تو تم بھی آپس کے سب اختلافات بھلا کر اکٹھے ہو جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ اور یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو تقوی والے لوگ ہیں، یعنی ان کی نیتوں کے حساب سے، تقوی والے لوگ وہی ہیں نا جو بچتے ہیں گناہ سے اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہی ساتھ ہے، ان کے لیے ہی اللہ کی مدد ہے۔ انما بے شک النسیء مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادتن زیادتی ہے یا اضافہ ہے، فی الکفری اس کفر میں، یدلو گمراہ کیے جاتے ہیں، بہی ساتھ اس کے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کرتے ہیں اس کو آمن 1 سال، ویحرمونہ اور وہ حرام کرتے ہیں اس کو آمن 1 سال، لیواتئوا تاکہ موافق کر لیں عدتا گنتی، ما حرم اللہ جو حرام ٹھہرائے اللہ نے، فیحلوا بس وہ حلال کرتے ہیں ما جو حرم اللہ حرام کیا اللہ نے، زینا خوبصورت بنا دیے گئے، مزین کر دیے گئے، لہم ان کے لیے سوء اعمالہم ان کے برے اعمال، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ اب یہاں پر وہی پچھلی آیت کو ذہن میں رکھیے گا، اور آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا وہ یہ تھی کہ کفار کا یہ طریقہ کار تھا، انہوں نے اپنا یہ طریقہ بنا لیا تھا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو سال کے 12 مہینے، کیونکہ دیکھیں جو قمری سال ہوتا ہے، یعنی جو اسلامک حساب سے جس حساب سے رمضان اور حج پڑتا ہے، تو وہ تو دیکھیں چاند کے حساب سے ہوتا ہے نا، اور چاند کی تاریخوں کے حساب سے نیا چاند نکلنا، اور پھر اس کا چھوٹا ہونا، کم ہوتے ہوتے غائب ہونا، اور پھر نیا نکلنا، تو یہ تو ایک حساب ہے نا، اور اسی حساب سے پتہ چلتا ہے کہ 1 مہینہ گزر گیا، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، اپنی مرضی کے لحاظ سے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ وہ کس طرح کرتے تھے؟ وہ اس طرح کرتے تھے کہ جنگ کرنے کے لیے، ظاہر ہے جنگ اور جدل اور خون خرابہ جو تھا، تو انتقام لینا، یہ سب جو تھے نا ان کے فطرت میں رچ بس چکا تھا، اور بہت بہت سالوں تک نسل در نسل یہ جو جنگیں ہیں یہ چلا کرتی تھیں۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ کسی سے جیسے جنگ چل رہی ہے اور بیچ میں حرمت والے مہینہ آ گیا، تو اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے، کبھی سفر کے مہینے کو محرم کی جگہ کر دیتے تھے حرمت والا، یعنی جنگ ہو رہی ہے تو محرم میں تو جنگ کرتے رہیں گے، اور سفر کے مہینے کو محرم بنا دیا، اس کو حرمت والا مہینہ بنا دیا، 1 مہینہ آگے پیچھے کر دیا، یا پھر کیا کیا، کسی اور حلال مہینے کو حرام کر دیا، اور حرام مہینوں کی تعداد پوری کر لی، یعنی ذی القعدہ اور ذی الحج میں تو لڑتے رہے جنگ، اور بعد میں آگے آنے والے کو اسے بھی 2 مہینے جو تھے ان کو ذی القعدہ اور ذی الحج بنا دیا اپنی مرضی سے، ان کو حرمت والا مہینہ بنا دیا کہ ان مہینوں میں نہیں جنگ کریں گے، ابھی تو ہماری جنگ چل رہی ہے
تو اس وقت ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ان کے کفر میں اور اضافہ کرنے والی تھیں۔ تو اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز تھی، ایک اور بھی کام کرتے تھے، وہ یہ کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق بنا لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ 1 مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے۔ یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ حج جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک ہی جیسے موسم میں پڑے۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ بعض دفعہ فصلوں کی کٹائی کا موسم ہوتا تھا، یعنی حج تو ظاہر ہے موسم کے حساب سے نا، تو کبھی سردیوں میں پڑ رہا ہے، کبھی گرمیوں میں پڑ رہا ہے، کبھی برسات کے مہینے میں پڑ رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ قمری مہینوں میں تو گھومتا رہتا ہے، لیکن شمسی مہینوں میں جو بھی ڈیٹ ہوتی ہے وہ، اب جیسے 25 دسمبر ہے تو وہ سردیوں میں ہمیشہ 25 دسمبر اس کا موسم اور اس کی تاریخ جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ لیکن رمضان جو ہے وہ کبھی سردی میں پڑھتے ہیں اور کبھی گرمی میں پڑھتے ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے 1 مہینے کا اضافہ کر لیتے تھے جو ہے نا، اور 1 سال جو ہے وہ حرام کر دیتے تھے اسی مہینے کو۔ ظاہر ہے وہ پھر مہینہ حرمت والا جو مہینہ تھا وہ آگے پیچھے ہو گیا نا، اور دوسرے سال جو ہے وہ اس کو اسی مہینے کو پھر حرام کر دیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی تھی، اور اس چیز نے ان کو کفر میں اور زیادہ بڑھا دیا تھا، ان کے کفر میں اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا، اور زیادہ گمراہی ان کی بڑھ گئی تھی۔ یہ کیونکہ یہ عمل جو تھے نا یہ سراسر نافرمانی کے تھے۔ تو 1 سال وہ کسی مہینے کو حرام کرتے اور دوسرے سال کسی اور کو، اس طرح اللہ کا قانون جو کہ شروع سے چلا آ رہا تھا اسے اپنی مرضی سے بدل دیتے تھے۔ مطلب یہ کہ گنتی تو 4 مہینوں کی رکھتے تھے کہ ہر سال 4 مہینے حرمت والے ہوں گے، لیکن وہ کون سے مہینے ہوں گے وہ بدل دیتے تھے، اور ایسا کر کے خود کو بہت چالاک اور عقل مند سمجھتے تھے کہ ہم نے کس طرح سے تعداد بھی مہینوں کی پوری کر دی اور اپنی مرضی بھی کر لی، اپنی مرضی کے دنوں میں حج بھی کر لیا۔ اس طرح ان کے برے اعمال انہیں اپنی خوبیاں دکھائی دیتے تھے۔ تو آراستہ کر دیے گئے یا خوبصورت بنا دیے گئے یہ کہ وہ اپنے اعمال جو ہے نا، یعنی اپنی تعویلوں سے اس طرح سے کہ ہم نے تو بڑی چالاکی سے، بڑی عقل مندی سے یہ کھیل کھیلا ہے کہ ہم نے حرمت والے مہینے بھی ہم ان میں حرمت بھی قائم رکھتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے جب دل چاہتا ہے ان مہینوں کو آگے پیچھے بھی کر لیتے ہیں۔ تو 4 مہینے تو ہم کر رہے ہیں نا احترام۔ تو اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ اس آراستہ اس طرح خوبصورت اس لیے بھی ان کے برے اعمال ان کے لیے ہو گئے تھے کہ ان کو فائدے حاصل ہوتے تھے۔ اب جیسے فصلوں کی کٹائی کا یا کوئی ایسا موقع ہے تو ظاہر ہے اس میں اور قبیلے بھی مصروف ہوتے تھے، اور تو وہ جب حج کی تاریخ ایک مخصوص موقع پہ پڑ رہی ہوتی تھی تو پھر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی سہولت ہوتی تھی، تو اس طرح سے وہ فائدے بھی حاصل ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ 33 سال تک حج جو ہے نا وہ اپنے اصلی وقت کے علاوہ دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا، اور صرف 34 سال یعنی 34واں جو سال ہوتا تھا اس میں ہی ایک مرتبہ جو ہے وہ ذی الحج میں حج جو ہے وہ صحیح تاریخ پہ پڑتا تھا، کیونکہ وہ انہوں نے اس کو شمسی حساب سے کر دیا تھا نا، تو پھر ظاہر ہے 33 سال کے بعد وہ ڈیٹ واپس آتی ہے نا۔ تو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ جب بتایا تھا نا کہ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے آپ نہیں گئے تھے کیونکہ مشرکین بھی وہاں آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ حج جو ہے وہ صحیح تاریخوں میں نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ اس کے اگلے سال جو مفسرین کی رائے ہے وہ میں بتا رہی ہوں، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس سال جو ہے وہ 34واں سال تھا جو صحیح تاریخوں میں حج پڑا تھا، اور اس کے بعد سے پھر الحمدللہ جس طرح قمری حساب سے حج کی تاریخ ہوتی ہے اسی طرح سے حج پڑتا ہے صحیح اس پہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نسیک حرام اور ممنوع ہے، بہت سختی سے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ ان کی جو دونوں غرض تھے، جو مقصد تھے، ان کو باطل قرار دیا گیا، کہ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر لیا جائے، اور پھر بہانے بازی سے ایسی قانون کی بنا لیے جائیں کہ جس سے کہ ہم نے مان بھی لیا، یعنی ہم نے 4 مہینے تو مانے ہیں اور ان کو ہم منا رہے ہیں حرمت والے، لیکن در حقیقت نافرمانی کی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے قانون سے بدترین بغاوت تھی کہ اللہ نے جو حساب بتایا قمری مہینوں کا، جس کے حساب سے رمضان اور یہ حج یہ سب
مختلف سال کے دنوں میں، کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی برسات میں آتے ہیں. تو اس کی بھی کیا اللہ کی کوئی حکمت ہے نا، کوئی وجہ ہے. کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی لمبے ہوتے ہیں روزے، کہ اللہ کے اطاعت گزار بندے جو ہیں، جو اللہ کے احکامات پہ بے چوں چرا عمل کرنے والے ہیں، وہ سختی میں بھی، گرمیوں کی سختی میں بھی، سردیوں میں بھی کس طرح سے اللہ کے فرما بردار رہتے. تو وہ چیز بھی ختم کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ان کے یہ برے عمل تھے وہ ان کو بہت خوشنما ہو کے نظر آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بدلنے والوں کے لیے جو اللہ کے احکامات میں چور راستے ڈھونڈتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا، یہ کھلی ہوئی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، جس کے بعد ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نہیں ہدایت دیتا اللہ ان لوگوں کو جو کہ کافر ہیں، یعنی جو اس طرح کی کفر کر رہے ہیں، ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اللہ کی احکامات میں تبدیلی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو جائز بھی بنا رہے ہیں. تو ان ایسے لوگوں کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کی ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تمہیں، اذا جب، قیلا، کہا گیا، لکم، تم سے، انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس ثاقلتم، بوجھل ہو جاتے ہو تم، الی الارض، زمین کی طرف، اردیتم، کیا راضی ہو گئے تم، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پر، من الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں، فما، تو نہیں، متاع الحیات دنیا، دنیا کے سامان، دنیا کی زندگی کا سامان، فی الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا. تو یہاں پر جو بات شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو غزوہ تبوک کی، اصل میں یہاں پر بات شروع ہوئی ہے، اور میں تھوڑا سا آپ کو غزوہ تبوک کا بیک گراؤنڈ یہاں پر بتاتی ہوں، تاکہ آپ کو ان آیات کو سمجھنے میں بہت تھوڑی سی آسانی ہو جائے. غزوہ تبوک جو ہے، یہ مدنی دور کا آخری غزوہ تھا، اور یہ غزوہ رومیوں کے خلاف تھا. اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو کہ آیت 38 سے جو مضمون چل رہا ہے، یہ آگے بھی ابھی چلتا رہے گا، تو تھوڑا ہم اس کا بیک گراؤنڈ جان لیں تو بہت اچھا ہے. ہوا یہ تھا اصل میں کہ جب آپ کو میں نے بتایا سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی. صلح حدیبیہ ہونے کے بعد ایک طرح سے تھوڑا امن و امان کا ایک وقتی فیز آ گیا تھا، یعنی جو جنگیں مستقل مشرکین اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان، مکے اور مدینہ کے درمیان ہو رہی تھیں، فی الحال اس کا سلسلہ تو رک گیا. اچھا، جنگ نہیں بھی ہوتی تھی تو ایک ٹینشن، ہر وقت ایک حملے کا خطرہ رہتا تھا. تو جب یہ صلح ہونے کے بعد تو بظاہر ایک امن کا زمانہ تھا اور حالات معتدل ہو گئے تھے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں، مدینہ کے باہر مختلف علاقوں میں تبلیغی وفود بھیجنا شروع کیے، جو ہر علاقے میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے علاقوں سے خود بھی وفود آئے، جو وہاں کے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا، مدینہ کے آس پاس کے قبائل سے کے علاوہ دور دور بھی بھیجے گئے. ایک گروہ مدینہ کے شمال میں شام کے سرحدی علاقے کے پاس بھیجا گیا. یہاں پر عیسائی قبائل آباد تھے. ابھی تک آپ دیکھیں مدینہ میں رہتے ہوئے زیادہ تر کس کا سامنا تھا مسلمانوں کو؟ کون سے اہل کتاب تھے؟ یہودی. اب یہاں پر جو ہے عیسائیوں کا جو قبیلے تھے، مختلف قبیلے وہاں آباد تھے، اور یہ عیسائی جو تھے یہ روم کی حکومت کے ماتحت تھے. غور سے ذرا سنیے گا، شام کے سرحدی علاقے کے پاس یہاں عیسائی قبائل آباد تھے جو کہ روم کی حکومت کے ماتحت تھے. تو جو تبلیغی وقت بھیجا گیا تھا، اس میں 15 لوگ شامل تھے. ان کے سردار تھے جو کعب بن عمیر الغفاری. شام کے قریب جب یہ وفد پہنچا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پر کافی لوگ جمع ہیں. تو انہوں نے، ظاہر لوگ جمع تھے تو ایسی جگہ پہ بات کرنے کا، تبلیغ کرنے کا، دین کی دعوت دینے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے. تو انہوں نے وہاں اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہ مانی. چلو نہ مانی، لیکن اس کے
بات نہ ماننے کے ساتھ ساتھ ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اچھا، یہ وفد تو ایک امن و امان والا وفد تھا نا، دین کی دعوت کے لیے نکلا تھا، تو یہ لڑنے کے لیے تو گئے نہیں تھے، اس لیے ان کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو ان کے ہتھیار نکالنے یا تیار ہونے سے پہلے ہی جب تیر اندازی شروع کر دی، یک طرفہ یہ تیر اندازی جو ہوئی، تو اس میں 15 میں سے 12 مسلمان اسی وقت شہید ہو گئے، اور مدینہ صرف حضرت کعب بن عمیر الغفاری زخمی حالت میں واپس پہنچے، باقی دو کا کیا ہوا وہ بھی کچھ پتہ نہیں۔ یعنی ان 15 میں سے صرف جو ان کے سردار تھے کعب بن عمیر الغفاری، وہ انتہائی زخمی حالت میں مدینہ واپس پہنچے۔ اب یہ ایک بہت غلط حرکت تھی، شام کی سرحد پر رہنے والے ان عیسائیوں کا حملہ ان 15 مسلمانوں پر ہی نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ رومی حکومت کا ایک حملہ مسلمانوں پر تھا، مدینے پر تھا، مدینے کی ریاست سے بھیجے گئے تھے نا۔ اس طرح عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ پہلی جنگی جارحیت ہوئی جس کا شکار مسلمان ہوئے، یعنی جنگی جارحیت ان لوگوں کی طرف سے ہوئی، مسلمان تو امن کا، اسلام کا پیغام لے کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد الحارث بن عمیر ازدی، الف ز دال یہ ازدی، حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام، ایک میسج بھیجا، مطلب اس طرح کی حرکت ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بصرہ کی طرف، جو شام میں جو بصرہ کا حاکم تھا، ان کی طرف آپ نے ایک دعوتی خط دے کر بھیجا۔ جب وہ شام پہنچے تو ان کی ملاقات شرحبیل یعنی شین رے ہے بے یہ لے لام، یعنی ہم اس کو شرجیل نہیں پڑھیں گے، شرحبیل نام تھا، شرحبیل بن غسانی، ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہاں بصرہ کے رئیس تھے، رومن امپائر کے انڈر تھے یہ بھی۔ جب یہ بھیجا انہوں نے وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوتی خط تھا وہ ان کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ تم شاید محمد کے بھیجے ہوئے ہو، یعنی خط لینے سے پہلے ہی انہوں نے کہا۔ تو حاکم بصرہ تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ ان کے کمانڈر تھے، جو شرابیل جو تھا، یہ اس حاکم بصرہ کی طرف سے کمانڈر تھا اس کا، اس نے پوچھا کہ تم شاید محمد کے بھیجے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بس یہ سنتے ہی اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور انہوں نے تلوار مار کر حضرت حارث جو تھے ان کو قتل کر دیا۔ اور دراصل یہ سب کچھ کس کے اشارے پر ہو رہا تھا؟ حاکم بصرہ کے اشارے پر ہو رہا تھا، یعنی جو وہاں کی روم کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اشارے پر ہو رہا تھا، کیونکہ شرحبیل جو تھا وہ بھی رومی حکومت کا ہی، میں نے بتایا نا، کمانڈر تھا، ان کا افسر تھا۔ اب آپ دیکھیں شروع سے ہمیشہ ایک یہ بین الاقوامی ایک طریقہ کار ہے کہ قاصد کو نہیں مارا جاتا کبھی بھی، انتہائی جنگ کے دنوں میں بھی جو قاصد پیغام لے کر آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری، کسی بھی ظاہر مخالفین کے پاس ہی جاتے ہیں نا، تو ان کے لیے امان ہوتی ہے، چاہے اس میں کیسا ہی میسج لکھا ہو، کتنی غصے والی بات لکھی ہو، لیکن ان قاصدوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور اگر ان قاصدوں کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے تو پھر یہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر یہ قاصد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، تو ان کا قتل کرنا جو ہے یہ اعلان جنگ کے مترادف تھا۔ اب اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور 9 ہجری کو جمادی الاولیٰ 9 ہجری کو موتا کے علاقے میں جو کہ شام کی سرحد کی طرف تھا وہاں بھیجا، جس کے سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جعفر بن ابی طالب بھی تھے اس لشکر میں موجود۔ جب یہ لشکر وہاں گیا تو اس کے مقابل 1,00,000 کی فوج تیار کر کے انہوں نے رکھی۔ جب شرابیل کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے
جو شاہ روم ہے اس سے بھی مدد مانگی۔ اب کیا ہوا کہ شاہ روم جو تھا وہ مسلمانوں سے تو اب سب کو یہ خطرہ ہو گیا تھا نا، اس سے پہلے تو کبھی کوئی امپورٹنس دیتا نہیں تھا، لیکن اب سب کو مسلمانوں سے خطرہ ہو گیا تھا، مسلمانوں کے جس طرح سے ان کی طاقت اور ان کے جو پھیل رہی تھی، جس طرح ان کے دین کی اشاعت ہو رہی تھی، تو وہ بھی 1 لاکھ کا لشکر لے کے پہنچ گیا۔ اس طرح سے کتنا بڑا لشکر ہو گیا؟ 2 لاکھ کا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ 2 لاکھ کا لشکر اور 3,000 مسلمان، کوئی مقابلہ تھا؟ کوئی آپس کا کوئی وہ تھا ہی نہیں، لاکھوں کی بات تھی وہاں، لیکن مسلمانوں نے اس کے باوجود اتنے بڑے لشکر کا سامنا کیا، پیٹھ نہیں پھیری، بہادری سے لڑے۔ ان کے سپہ سالار جو تھے حضرت زید بن حارثہ، وہ جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو ہیں وہ کمانڈر یا جو سپہ سالار ہیں وہ مقرر فرمائے تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کمان سنبھالیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ انصاری لشکر کے امیر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کردہ تینوں کمانڈر اسی ترتیب سے یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے مقابلہ کرتے رہے، یہ نہیں کہ پیٹ پھیر کے بھاگیں، لڑتے رہے بہادری سے، اور پھر تینوں اس طرح ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، اور جنگ کا کوئی فیصلہ ہو ہی نہ سکا۔ خالد بن ولید نے اس کے بعد لشکر کی کمان سنبھالی اور کامیاب حکمت عملی کے تحت اپنے لشکر کو رومیوں کے نرغے سے جتنے بھی جو لوگ بچے تھے ان کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ معطا سے جب صورتحال پیدا ہوئی، اس سے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ رومیوں کے مقابلے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ایک بڑا لشکر جو ہے وہ تبوک کے لیے روانہ کیا جائے۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لشکر کی قیادت کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تبوک جو ہے مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً 350 میل کی مسافت پر حجاز کا، یعنی حجاز کیا ہے؟ مکے اور مدینہ کو ملا کے جو ہے نا وہ حجاز کہتے ہیں، اس کا یہ آخری شہر ہے۔ یہ وہ یعنی عرب کی وہاں سے حدود ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے اس زمانے میں رومن امپائر کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے اعلان عام فرمایا، یعنی جنگ کے قابل ہر صاحب ایمان شخص کے لیے فرض تھا کہ وہ اس مہم میں شریک ہو۔ یہ اہل ایمان کے لیے سخت امتحان تھا۔ کیوں تھا اس کی بھی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں وجہ۔ اب بے شک یہ کہ جنگ بغیر کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی تھی، لیکن مسلمانوں کی بہادری کا رعب بہت اچھی طرح سے ان لوگوں کے اوپر پڑ گیا تھا، یعنی اتنے بڑے لشکر سے 3,000 کی قلیل تعداد کا ٹکرانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قیادت فرما رہے تھے۔ اب اس لشکر کو لے جانے کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آگے جو بات آ رہی ہے وہ اس لشکر کے حوالے سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہاں پہ پھر ایمان والوں کی طرف اشارہ ہے، انہی سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ جب تم سے کہا جائے، جب سے تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں تمہارے قدم بوجھل ہو گئے؟ زمین کی طرف اوجھل ہو جاتے ہو تم، یعنی سستی کی وجہ سے، کیوں تم کاہلی کی وجہ سے تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ترجیح دے دی ہے؟ اس کو پسند کر لیا ہے، دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، جبکہ ایک مومن جو ہے اس کی نظر تو آخرت کی زندگی پہ ہونی چاہیے، اس کو فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے حکم سے انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ کے رسول نے جنگ کے لیے بلایا، تو پھر تمہیں کس بات نے روک لیا؟ کس وجہ سے تم جو ہے وہ اس جنگ کے لیے نہیں نکلے؟ اصل بات ہے، اصل میں بات یہاں پر جو ہو رہی ہے نا،
وہ دیکھیں جہاد جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. جنگ جو ہے نا، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ. فرض عین وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے رسول کا حکم آنے کے بعد کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. جبکہ فرض کفایہ میں مخصوص لوگ مخصوص ہوتے ہیں، یا مخصوص حالات اور علاقے میں جو لوگ ہوتے ہیں کہ اس علاقے کے شکار ہوتے ہیں یا کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں، وہ بھی اگر جنگ میں حصہ لے لیں تو باقی لوگوں کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے. یعنی وہ ان کو اس سے مطلب ان کے لیے فرض نہیں رہ جاتا. اگر وہ نہیں حصہ لیتے تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے بھی کوئی ایسی تعدیب یا کوئی ایسی سرزنش نہیں ہے. لیکن جب فرض عین آ گیا، انفرو کا مطلب کیا ہے؟ اخرجو بھی کہا جا سکتا تھا کہ نکلو، لیکن انفرو کا مطلب کیا ہے؟ شوق اور بیتابی سے نکلو. دونوں میں فرق ہی ہے کہ شوق اور اللہ کے راستے میں خوش دلی سے، اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ خوش دلی سے بلکہ چستی پھرتی دکھاؤ اور نکلو. تو کس چیز کی وجہ سے تم نے سستی دکھائی؟ کہ دنیا کے فائدے، دنیا کے آرام جو ہیں وہ تمہیں زیادہ عزیز ہو گئے آخرت کی زندگی سے. تو یہ جان لو کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے. تو یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ کن لوگوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی تفصیل ابھی آگے کرتے ہیں. اللہ اگر نہیں تنفرو، تم نکلو گے، یعذبکم، وہ عذاب دے گا تمہیں، عذاباً علیما، دردناک عذاب. ویستبدل، اور وہ بدل دے گا، قوماً، ایک قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، ولا، اور نہیں، تضروہ، تم ضرر پہنچا سکتے اسے یا تم نقصان دے سکتے ہو اسے، شیئن، کچھ بھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے. بات دراصل یہ تھی کہ شدید گرمی کا زمانہ تھا، موسم بہت سخت گرمی کا تھا، عرب کی گرمی، صحرا کا لمبا سفر. کیونکہ ظاہر ہے مدینے سے نکل کے، میں نے بتایا نا، عرب کی سرحد جہاں تک ختم ہوتی ہے وہاں تک کا سفر تھا. اور پھر یہ سارے امتحان تو اپنی طرف تھے، دوسری طرف یہ کہ فصلیں پک کے تیار تھیں، کھجوریں درختوں پہ پکی ہوئی تھیں. اور ظاہر ہے اگر تمام مرد جو ہیں وہ نکل کے چلے جاتے، کیونکہ یہ تمام سب مردوں کے لیے حکم ہے نا، یہاں پر کسی کے لیے بھی پیچھے رہ جانے کے لیے کوئی چھوٹ، کوئی رعایت نہیں تھی. تو پھر عورتیں تو درختوں سے نہیں کھجوریں اتار سکتی تھیں، تو وہ پکی پکائی فصل بھی انہیں ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو یہاں پر مسلمانوں سے بھی کچھ مسلمان بھی شامل تھے جن کے لیے یہ بات کہی جا رہی، اور منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو کہ بالکل ان کی پہچان یہاں پر ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نہیں نکلو گے، ان فائدوں اور ان اپنی سہولتوں اور آرام کو تم دیکھو گے اور اللہ کے حکم پر لبیک کہہ کے نہیں نکلو گے، تو پھر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب جو ہے وہ تمہارے لیے ہے. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کا فائدہ دینے والا ہے، لیکن تم اللہ کے حکم پہ، اللہ کے رسول کے حکم پر ان کی مدد نہیں کرو گے، اور تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دردناک عذاب لکھے گا. اور اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تمہارے بجائے کسی اور قوم کو لے آئے گا. تم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کتنی قومیں، کتنی امتیں تباہ و برباد ہو گئی اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے. تو اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور تمہارے بعد اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے جانے سے، نہ جانے سے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کے رسول کو کوئی نقصان پہنچے گا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. یہ بات اپنے دل سے نکال دو. اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے اختیارات اور قدرت کا مالک ہے، اور وہ جو چاہے وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہیں دردناک عذاب دے سکتا ہے، اور اس کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے اپنے فائدے میں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دو. اللہ اگر نہیں تنصروہ، تم مدد کرو گے اس کی، فقط، تو بلا شبہ، نصرہ، مدد کی اس کی، اللہ نے، جب اخرجہ، نکالا اس کو، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، ثانی اثنین، دوسرا دو میں سے، اذ ہما، جب وہ دونوں،
فی الغاری غار میں تھے، اس جب یقول وہ کہہ رہا تھا لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن نہ تم غم کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ معنا ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ تو نازل کی اللہ نے، اتاری اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت یا سکون قلب علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ اور اس نے تائید کی اس کی بجنود لشکروں سے، 7 لشکروں کے یا لشکروں سے، لم نہیں تراہ تم نے دیکھا انہیں، وجعل اور بنا دیا کلمت الذین بات کو ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، السفلی نیچا، وکلمت اللہ اور بات اللہ کی، ہیا وہی، العلیٰ بلند ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، عزیز حکیم زبردست حکمت والا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے مدد نہیں کی اس کی، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اپنے رسول کی، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو بلا شبہ اس کی مدد تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور اللہ نے کی۔ کب؟ جب نکالا اس کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یہاں پہ بات آ رہی ہے ہجرت کے موقع کی، کہ کس طرح سے تمام کفار نے، مشرکین نے، ان کے سرداروں نے دارت الندوہ میں بیٹھ کے مشورہ کیا اور کس طرح محاصرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا، لیکن اللہ کی تائید، اللہ کی مدد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ خالصتاً اللہ کی مدد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی مدد کرنے کے طریقے اور بھی بہت سے ہیں، یہ تو تم لوگوں کے لیے اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیں، ہم اگر کوئی نیکی کا کام، کوئی دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا احسان مند اور شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لیا، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، ورنہ اللہ کے لشکروں میں، اللہ کے تو لشکروں کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، صرف فرشتے ہی نہیں، نہ جانے کون کون سی مخلوق ہیں جس کے ذریعے اللہ اپنے کام، اس کے کام کسی کے لیے بھی کام کرواتا ہے اور اس کے بھی کام ہوتے ہیں۔ اس کو تو کسی کی مدد کی، کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہی فرما رہا ہے کہ تم سے اگر کوئی تم کو کہا گیا ہے رسول کا ساتھ دینے کے لیے، تو یہ تو تمہارے لیے ہی بہت بڑے احسان اور اللہ کا احسان ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر تم نہیں بھی کرو گے تو اللہ مدد کرنے والا ہے۔ وہاں پہ کس نے مدد کی تھی؟ کس نے بچایا تھا؟ کس نے آپ کو وہاں سے اتنے لوگوں کے گھیرے میں سے جو تلواریں سوتے کھڑے ہوئے تھے، کس نے نکالا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس موقع پر اس کی بات آگے جو ہے کہ جب دو تھے، جن میں سے ایک جو تھے وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں جب غار میں تھے، غار ثور میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کس طرح سے، دیکھو وہ وقت ایسا تھا، کتنا مشکل وقت تھا کہ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ پاک کی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، اور کس طرح آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس ہجرت میں، آپ 2 تھے، یعنی آپ اس میں سے ایک آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ان کا ذکر مبارک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی تو آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب مکے میں لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ان کے محاصرے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں، تو وہ تو بہت ہی دل میں لا کے رہ گئے، اور انہوں نے ایک انعام بھی رکھ دیا، اور بہت سارے لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، کیونکہ اب تو ان کو اور زیادہ ان کو مطلب ایک عزت کا معاملہ ہو گیا کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے اور آپ کو پکڑ کر لے آیا جائے۔ تو اسی طرح سے کیا ہوا کہ تلاش کرتے ہوئے وہ اس غار تک بھی کچھ لوگ پہنچ گئے، اور ان کے قدموں کے جو وہ تھے، قدم جو تھے وہ نظر آ رہے تھے، ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی نے
اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا، کیونکہ وہ غار ایسا تھا کہ بہت نیچے کی طرف اس کا ایسا منہ جو تھا وہ اتنا تھا بس کہ پیٹ کے بل رینگ کے اس کے اندر گھسا جا سکتا تھا. ایسے اتنا بڑا منہ نہیں تھا کہ جیسے کوئی چل کے یا جھک کے اندر جائے، تو اتنا آسان نہیں تھا، اس طرف اتنا شک بھی کسی کا نہیں گیا. تو اتنے قریب وہ تھے، وہ لوگ آ گئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خوف ہوا کہ کہیں یہ نیچے جھک کے دیکھیں تو کہیں ہمیں دیکھ نہ لیں. تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تم غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو اس ایسے موقع پہ، اس وقت جو خوف کا موقع تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر سکینت، یا ان کے دل کو سکون اللہ کی طرف سے ان کے دل پر نازل ہوا. اور پھر اللہ نے ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو کسی نے نہیں دیکھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مکڑی نے جالا بن دیا تھا، یا اور بھی یعنی ایسے لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، کیونکہ اللہ کے لشکر میں تو صرف فرشتے ہی نہیں ہیں بلکہ اور تمام مخلوق، اور نہ جانے کون کون ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد وَأَيَّدَهُ، اور اس نے تائید کی یا مدد کی، اس کی یا کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد ایسے لشکروں سے کی جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، مختلف طریقوں سے. اسی طرح سے یہ اللہ کی طرف سے جو مدد ہوئی، یہ مختلف اللہ کے لشکر ہی ہیں نا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے کام لیتا ہے. اور کام لینے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ صرف کن اس کو کہنا ہوتا ہے. تو ایسے ہی لشکروں کے ذریعے، چاہے وہ جانور تھے یا پتھر تھے، اللہ نے کفار کی بات اور ہر چال کو نیچا دکھایا. جو کوئی بڑے بڑے دعوے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پلاننگ تھی، پکڑ کے یہ آپ کے ساتھ کریں گے سلوک یا جو بھی تھا، اور مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے اور کس طرح نام و نشان مٹا دیں گے، اللہ نے ان کی ہر بات کو نیچا دکھا دیا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات بلند ہو ہی نہیں سکتی. ہجرت کے ذریعے ایک بہت بڑا، یہ ان کے منہ پہ ایک طرح کا تھپڑ تھا کہ یہ جن کو بہت کمزور سمجھ رہے تھے، بے بس سمجھ رہے تھے، اللہ کی مدد سے کس طرح سے یہ نکل گئے، اور کس طرح اللہ پاک نے ہجرت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو عروج بخشا. تو اللہ کی بات جو ہے وہ بلند ہو گئی، اور ان کی بات جو ہے وہ نیچے ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی بات اور تدبیر جو ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ اور غالب ہی رہنے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. اس کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اس کی پلاننگ جو تھی وہ کتنی زبردست تھی کہ اس کے ذریعے سے کیسے، دیکھیں ہجرت کے ذریعے کیسے اسلام کو فروغ ملا، کیسے دین پھیلا. تو اللہ کی اس حکمت کی وجہ سے کیسے اللہ کی بات بلند ہوئی اور اللہ نے کافروں کو نیچا دکھایا. اس موقع پر اب یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ یہ ہجرت کے وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کی اور یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ تنبیہ کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو کہ جنگ کے لیے نہیں نکلے یا سستی دکھا رہے تھے، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم جنگ میں ساتھ دینے کے لیے نہیں نکلو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا نعوذ باللہ کوئی نقصان کر سکتے ہو. کیونکہ جب کوئی بھی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی اپنے نادیدہ لشکروں کے ذریعے. تو تم ان کا ساتھ نہ دے کے صرف اپنا نقصان کر رہے ہو. ان کا ساتھ نہ دو تو اپنا ہی نقصان ہے، اور اپنے لب کے لیے اپنے آپ کو اپنے جان اور مال کو قربان کرو تو اس میں ہی تمہارا فائدہ ہے، تمہارے لیے یہی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو ہوا کیا تھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، کیونکہ ہوتا یہ دیکھیں پیغمبر جو ہے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، ہجرت بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو آپ نے اسی وقت ہجرت کی تھی، اور آپ کی وہ ہجرت جو تھی اسی کے ذریعے اللہ پاک نے، اللہ کی حکمت تھی کہ جس سے دین کو فروغ حاصل ہوا. تو پھر کیا ہوا کہ اب دوبارہ ہم اسی بات کی طرف آ جاتے ہیں، جنگ تبوک، کیونکہ بات تو اصل میں وہی اسی کی ہو رہی ہے، اور اسی کے حوالے سے جو ہے یہ سارا پچھلا بھی جو اللہ پاک نے جو بات بتائی یہ بھی اسی ریفرنس میں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انفرو، نکلو. پھر وہی یعنی بہت شوق سے اور بہت چستی کے ساتھ، بےتابی کے ساتھ نکلو. خفافاً، ہلکے ہو، چاہے ہلکے ہو، یعنی
ہلکے دو طرح سے ہوتے ہیں نا، اسرت یا تنگی ہو یعنی غربت ہے، یا پھر یہ کہ سامان جنگ پورا نہیں ہے تو بھی نکلو، وثقالن، اور اگر بوجھل ہو یعنی اسلحے کی وجہ سے یا وزن کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی بوجھل ہو، جس طرح سے بھی بوجھل ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جہاد کرو بے اموالکم، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسکم، اور اپنے نفسوں کے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، ذالکم، یہ بات، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو یہاں پر در حقیقت کیا پیغام دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو؟ کہ اپنے رب کے لیے اپنی جان اور مال کو داؤ پر لگاؤ، اس کی پرواہ نہ کرو، اور جب اللہ کا اور اللہ کے رسول کا بلاوا آئے، حکم ملے، تو شوق سے جذبے کے ساتھ نکلو، دوڑ کے نکلو، سستی نہ دکھاؤ، جس حال میں بھی ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو۔ یہ جو آپ کو خفافن اور ثقالن ہے نا، اس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی جوان ہو یا بوڑھے ہو، نادار ہو یا مالدار ہو، چست ہو یا سست ہو، ہتھیار کم ہیں زیادہ ہیں، سوار ہو، پیدل ہو یعنی سواری نہیں بھی ہے، اگر کسی کام میں مصروف ہو اپنی، یعنی جیسے فصلیں تھیں ان کو اتارنا تھا نا، یا پھر فارغ ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، شادی شدہ ہو یعنی شادی شدہ والی ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی ہے، یا کنوارے ہو، کسی بھی حال میں ہو، جب جنگ کے لیے اعلان عام ہو جائے تو سب کے لیے نکلنے کا حکم ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے فراغت کا انتظار کرنا کہ یہ کام ہو جائے تو پھر ہم یہ دین کا کام کر لیں گے، یا یہ ہم اس چیز سے فارغ ہو جائیں تو پھر ہم یہ کر لیں گے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان سے سختی سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے دین کے کام کے لیے شوق سے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لو اور اس میں سستی نہ دکھاؤ۔ تو جب اللہ کی طرف سے جنگ کے لیے اعلان عام ہو جائے تو سب کے لیے نکلنے کا حکم ہے، پھر اس کے بعد کسی کو بھی نہیں رکنے کا، کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر حال میں دین کے لیے نکلو، جہاد کا موقع اگر نہیں ہے تو بھی دین کے کاموں کے لیے شوق سے نکلو، فرصت کا انتظار مت کرو، ٹالو نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے ہیں، یہ سستی اور ٹالنا، ابھی نہیں کیا بعد میں کر لیں گے جب موقع ملے گا، ابھی بہت مصروفیت ہے، ابھی دیکھیں جو لوگ سیریس ہوتے ہیں نا کسی بھی کام کے لیے، جس چیز کے لیے وہ اپنے ذہن کو تیار کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، خاص طور سے جب دین کے کام کے لیے کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ تو پھر دیکھیں ہر طرح سے جو بھی حالات ہوتے ہیں سب کی زندگیوں میں ہوتے ہیں، مصروفیتیں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن جس نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے یہ وقت نکالنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ اس کے وقت میں برکت بھی دے دیتا ہے اور اس کام کو اس کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب جنگ تو نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کا کیا حکم ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اصل چیز صرف پڑھنا اور سمجھنا ہی کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمل تو اسی وقت ہوگا نا جب بات کا پتہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو جانو، اور جاننے کے بعد اس پہ عمل کرو، اور اس میں سستی نہ دکھاؤ، اس میں پیچھے نہ رہ جاؤ، اس لیے کہ پیچھے رہنے والوں کے لیے بڑی وعید ہے۔ آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سابقون اور اولون میں شامل ہو، تاکہ ثواب اور اجر کے وقت بھی آگے آگے ہو۔ کیونکہ دیکھیں مکمل فراغت تو زندگی میں کبھی نہیں ملتی، تو مرنے کے بعد ہی فارغ ہوگا انسان، زندگی کے کام چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یہ پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے کہ بھئی ابھی ہم تو یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ کام ہو جائے، ابھی امتحان بچوں کے ہیں، ابھی شادی ہے، ابھی فلانا ہے، ابھی طبیعت بالکل صحیح نہیں ہے، ابھی کچھ اور مصروفیت ہے، یہ ہو جائے گا تو پھر ہم کر لیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وقت ہمارے پاس ہے کتنا۔ تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو ضائع کرنا اپنے ساتھ ہی اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ تو جیسا بھی حال ہو، جیسی بھی مصروفیت ہو، دین کا کام کرتے رہو گے تو باقی سب چیزیں خود بخود
سیٹ ہو جائیں گی۔ یہ بھی ایک آپ یقین کریں، آپ لوگوں کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ آپ اپنے روٹین پہ جب لگے ہوتے ہیں اور آپ دین کا کام جو کچھ بھی ہے، چاہے آپ قرآن پڑھنا ہو، چاہے نماز پڑھنی ہو، چاہے یہ آپ کا تفسیر کا کام ہو، تجوید کا کام ہو، جو بھی دین کا کام ہے، آپ نے یہ ٹھانی ہوئی ہے نا کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ سب کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کے روٹین میں خود بخود یہ چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں۔ اور جب آپ چھوڑ دیں گے خدا نخواستہ، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا وقت اسی طرح سے گزر رہا ہوگا، ان کاموں کے بغیر بھی آپ اتنے ہی مصروف رہیں گے، لیکن آپ ان چیزوں سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا، نماز ہو، قرآن ہو یا قرآن کی تعلیم، یہ سارے کام بھی اللہ کی حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے بلاوے پہ نکل رہے ہیں، تو پھر ان میں بھی اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لوکانا، اگر ہوتا، اردن، سامان، قریباً، قریب کا، وہ سفراً، اور سفر، قاصداً، درمیانہ درجے کا، لتباؤ کا، البتہ وہ پیروی کرتے آپ کی، البتہ وہ پیروی کرتے آپ کی، ولیکن، اور لیکن، بعودت، دور ہو گئی، علیہم، علیہم، ان پر، الشقہ، مشقت، مسافت، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور عنقریب قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر استطاعت رکھتے ہم، لَخَرَجْنَا، البتہ نکلتے ہم، مَعَکُمْ، تمہارے ساتھ، یہلکون، وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، انہم، بے شک، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ منافقین کی بات ہے۔ اب دیکھیں ہوا کیا، تھوڑا سا میں پھر آپ کو جنگ تبوک کی تیاریوں کی طرف لے جاؤں، کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اب نہیں رکے گا، اور تو ہوا کیا کہ اس وقت مدینے میں کوئی بھی ایسا مومن شخص باقی نہیں رہا جو جنگ کے لیے نہ نکلے، سوائے 3 مسلمانوں کے جو اپنی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ اس کے علاوہ مدینے میں یا تو ایسے اپاہج یا معذور یا بوڑھے رہ گئے تھے، یا پھر منافقین رہ گئے تھے جنہوں نے جنگ میں نہ جانے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا لیے تھے۔ اب آگے آیت نمبر یہ آیت میں جو ذکر آ رہا ہے نا، اسے مسلمانوں کا نہیں بلکہ منافقین کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے، ذرا میں ان کی تیاری بھی بتا دوں کہ انہوں نے کیا اس موقع پہ کیا کیا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک معرکہ تھا، ایک بہت بڑی سمجھیے سلطنت سے، ایک بہت بڑی حکومت سے ٹکر لینے مسلمان جا رہے تھے۔ تو اس موقع پر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑے اور 900 اونٹ اور کافی مال و اسباب بھی دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی عمل انہیں نقصان نہیں دے گا، یعنی اتنی بڑی یہ نیکی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، ابھی جو مال و اسباب کی پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی نا کہ سونا اور چاندی جو ہے وہ بربادی ہے، تو دیکھیں وہ مال اگر کسی نے اپنی محنت سے کوئی کماتا ہے اور پھر اس کو موقع پڑنے پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس مال کو برا نہیں کہا گیا۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی بھی اچھے سے گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اب آپ کی سمجھ میں آیا نا کہ اصل میں کیا بات منع کی جا رہی ہے، کہ مال کو جمع کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے، وہ 29 کلو چاندی لے کر آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے بڑا مشہور وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان دیا تھا۔ اسی طرح ہر ایک نے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالا تھا۔ یہاں تک ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تھا اور جو خطبے میں جب کہا، تو عورتوں نے اپنے زیورات اتار اتار کے دینا شروع کر دیے تھے۔ ایک غریب مسلمان کی میں بات ضرور بتاؤں گی کہ اس نے پوری رات ایک یہودی کے باغ میں کام کیا، اور اس کے عوض اس کو ایک مٹھی کھجور ملی، تو وہ بھی لا کر اس نے دے دی۔ منافقین نے اس پہ بڑا مذاق اڑایا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی یہ نیکی کتنا بڑا اجر رکھتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور ہمیں کیونکہ معلوم ہے کہ سوائے نیت کے جو ہے نا، نیت اور اخلاص کے، کوئی چیز جو ہے نا وہ وزن کو بڑھاتی نہیں ہے، نہ تعداد، نہ مقدار، نہ دولت،
صرف نیت اور اخلاص جو ہے نا وہ اس عمل کی وقت اور اس کی قیمت کو بڑھاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اب جو یہ ساری میں نے بات اس لیے بتائی کہ مسلمانوں کا کیا رویہ تھا مجموعی طور پہ، سوائے ان 3 مسلمانوں کے، سب مسلمانوں نے کس طرح سے اس میں حصہ لیا، اور جن کے پاس سامان یا کوئی چیزیں جیسے سواریاں نہیں تھی تو وہ رو رہے تھے باقاعدہ کہ ہم کس طرح سے جائیں، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں۔ تو بات وہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دوبارہ وہی بات ہو رہی ہے کہ انہی لوگوں کی کہ جو جنگ کے لیے نہیں نکلے، کہ وہ کیوں نہیں نکلے؟ وجہ یہ تھی کہ اگر معاملہ قریب کا ہوتا، یعنی آسانی سے قریب کا ہوتا سامان کہ جائیں گے، اور قریب کہیں جنگ ہو رہی ہے اور اتنا مشکل راستہ نہ ہوتا، سفر بھی قریب کا ہوتا، تو پھر یہ آپ کی پیروی کر لیتے۔ یعنی جن کے دلوں میں ایمان میں ڈاواں ڈول تھے، جو وہ اگر کوئی سہولت والا راستہ یا کوئی سفر دیکھتے یا جس میں کوئی خطرہ نہ تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، صرف فائدہ ہی فائدہ تھا، تو یہ آپ کا ساتھ ضرور دے دیتے۔ لیکن اب کیا تھا کہ یہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو بڑا مشکل کا مشقت بھرا سفر ہے، سخت گرمی کے دن ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں یہ عنقریب آپ کے پاس آ کے قسمیں کھائیں گے، اور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے اللہ کی کہ ہم تو بڑے مجبور ہیں، ہماری اتنی ہمت ہی نہیں تھی، ہم میں اتنی استطاعت ہی نہیں تھی، بڑی مجبوریاں تھیں، بہت سے کام تھے، ان کو چھوڑ کے ہم کس طرح آپ کے ساتھ نکلتے، ورنہ تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے یہ بہانے اور ان کی یہ آسانیاں ان کے نفسوں کو ہلاکت میں ڈال رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ سب جھوٹے بہانے باز ہیں۔ اف اللہ، معاف کر دیا اللہ نے، ان کا آپ کو، لما کیوں، اذنتا اجازت دی آپ نے، لہم ان کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جائے، لکا آپ کے لیے، الذین وہ لوگ جو صدقو جنہوں نے سچ کہا، وتعلم اور آپ جان لیتے، الکاذبین جھوٹوں کو۔ اب ہوا کیا تھا اصل میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ یعنی ایک پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اور آپ کی جو طبیعت تھی، جس طرح سے آپ دوسروں کے عذر اور مجبوریوں کو سچ سمجھ کے آپ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے، کوئی آیا، اس نے اپنی مجبوری کا بہانہ بنا کے جہاد سے رخصت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے اسے اجازت دے دی۔ اب اس شخص کو تو ایک آپ کی طرف سے ایک وہ مل گئی سند کہ بھئی مجھے تو اجازت ہے، میں نہیں جاؤں جنگ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہے۔ اب اصل بات کیا تھی کہ جہاد میں نکلنے کا تو اس کا ارادہ ویسے بھی نہیں تھا، اپنی منافقت کی وجہ سے، لیکن اب اجازت مل جانے کی وجہ سے اس کی منافقت کا ظاہر ہے پردہ چاک ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ تو اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا بہانہ اس نے بنا لیا۔ اگر اجازت نہ ملتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ واضح طور پہ پتہ چل جاتا کہ اس کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا تھا بھی یا نہیں۔ اسی طرح کئی منافقین آئے اور اپنی مجبوریوں کا بہانہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لے گئے، یہی کہا کہ میں ہم نہیں جا سکتے، یا اس طرح کی بہانے بازی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بناوٹی جو عذر پیش کر کے انہوں نے آپ سے رخصت مانگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندازہ ہونے کے باوجود، ظاہر ہے آپ کو پتہ تھا، لیکن آپ دوسروں کا اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی کو ٹوک سکتے یا کہتے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو یا تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا، بلکہ آپ اتنے حلیم تھے، اتنے نرم مزاج تھے کہ آپ نے ان کے بہانوں کو قبول فرما لیا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بہانے کر رہے ہیں ان کو رخصت عطا فرما دی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اور تھوڑا سا اللہ کا انداز جو ہے پیار کا بھی ہے اور تنبیہ کا بھی ہے کہ آپ کے مزاج میں جو نرمی ہے، اتنی نرمی ہر معاملے میں مناسب نہیں ہے۔ رخصت دے دینے کی وجہ سے ان منافقوں کو تو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا۔
اگر انہیں رخصت نہیں دی جاتی تو یہ تو پھر بھی نہیں جاتے، اور اس طرح سے پتہ چل جاتا کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے، ان کسی کا سچا عذر ہے، یعنی ان میں سے کچھ ایک دو ایسے بھی کچھ لوگ تھے جن کا عذر سچا تھا، کوئی سچی بھی بات تھی. تو جو لوگ سچی بات اپنا عذر لے کر آئے تھے، پتہ چل جاتا کہ یہ سچے لوگ ہیں، اور جو بہانے باز اور جھوٹے، ان کا بھی پتہ چل جاتا کہ یہ جھوٹے ہیں. تو بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ سختی اور اس طرح سے، حالانکہ بعض موقعوں پہ آپ نے فرمائی ہے سختی، لیکن اگر کوئی آ کے عاجزی انکساری سے کھڑا ہو گیا اور اپنی مجبوریاں بیان کرنے لگا تو آپ نے اس کو رخصت دے دی. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو سچے لوگ ہیں وہ تو خود ہی کبھی آپ سے رخصت نہیں مانگیں گے، وہ تو آپ سے اجازت چاہیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو خود چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نکلیں اللہ کی راہ میں اور آپ کا ساتھ دیں. وہ بلا وجہ کی آپ سے کیوں رخصت مانگیں گے؟ عذر تلاش کرنے والے لوگ ہیں ہی وہ کہ جن کے ایمان ڈاواڈول ہیں. لا یستاذنک، نہیں اجازت مانگتے آپ سے، الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان کہ یجاہدوا، وہ جہاد کریں، بی اموالہم، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بالمتقین، خوب جاننے والا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے متقی لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تو کبھی خود ہی آپ سے اجازت نہیں مانگتے. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو خود چاہتے کہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جہاد کریں، کیونکہ ان کا ایمان ان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ سب کچھ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں ہے، اور اس کا اجر انہیں آخرت میں ملے گا. جبکہ سب سے زیادہ انسان کو اجر کی ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ کچھ لینے کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ ان کے کام آئے گا. تو وہ تو ایسے مواقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ اپنے ایمان پہ قائم ہونے کی وجہ سے، اللہ اور آخرت کے دن پہ جو ان کا ایمان ہے نا، اس کی وجہ سے وہ تو نیکی کے مواقع ڈھونڈتے ہیں. وہ کیوں بھاگیں گے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے؟ اور اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگ چھپے ہوئے نہیں ہیں. اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے ان متقی لوگوں کو، ان تقوی والوں کو، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے شوق و شوق سے تیار ہیں اور بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے. اب ہوا یہ تھا اصل میں کہ جہاد کے معاملے میں مسلمانوں کی 4 قسمیں بن گئی تھیں. نمبر 1 پہ وہ تھے جو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً جیسے ہی حکم آیا فوراً تیار ہو گئے جہاد کے لیے. نمبر 2 پہ وہ لوگ تھے جو شروع میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ سے کام لیتے تھے لیکن جلد ہی حکم کو مان لیتے تھے، یعنی انکار نہیں کرتے تھے، تھوڑا سا پس و پیش کرتے تھے لیکن تیار ہو جاتے تھے. تیسرے وہ تھے کہ جو کمزوری، بیماری، ناداری، یعنی کسی کوئی اتنا بیمار ہے یا کوئی معذوری اس کو ایسی ہے کہ سفر اتنا لمبا کر نہیں سکتا، یا پھر اس کے پاس کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جن کے پاس سواری یا ذات راہ ہی نہیں تھا. اب یہ اتنا لمبا سفر تھا کہ بغیر گھوڑوں اونٹوں کے بغیر کی سفر ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ہر مسلمان کے پاس تو نہیں تھا نا. تو کچھ مسلمانوں کے لیے، جیسے میں نے بتایا نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے جو تھے وہ ارینج کیے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ رہ گئے تو وہ روتے تھے کہ ہم کس طرح سے شامل ہوں. ان کی نیت اور ان کا دل جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا، وہ جانا چاہتے تھے، لیکن یہ مجبوری ان کے آڑے آ گئی. تو یہ واقعی معذور کے حکم میں آئیں گے. پھر نمبر 4 پہ وہ تھے جو صرف سستی کی وجہ سے اس جہاد کے لیے نہ نکل سکے، یعنی ایسی بھی ایک کیٹیگری تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان کا بھی آگے آئے گا ابھی، کہ یہ 3 ایسے مسلمان تھے جو کہ سستی میں یہ سوچتے رہے کہ ابھی ہم جا کے آگے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، ذرا اپنا یہ کام کر لیں تو پھر ہم چلے جائیں گے. اور اسی سوچ میں ہی ان جو ہے وہ لشکر اتنی دور چلا گیا کہ اب اس تک پہنچنا اور اس میں شامل ہونا ممکن نہیں رہا اور یہ پیچھے رہ گئے. یہ 4 قسموں کے علاوہ 5ویں قسم بھی ایک تھی. تو اب یہ چوتھی قسم جو تھی، ان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے تو یہ چوتھی قسم کے جو مسلمان تھے، ظاہر ہے یہ ایمان والے تھے،
ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کے دل یہ منافقین میں شامل نہیں تھے، بلکہ یہ مومنین تھے، لیکن انہوں نے اپنی سستی کی وجہ سے یہ موقع گنوا دیا تھا، تو ان کے دل میں بہت زیادہ احساس ندامت بھی تھا، اور بہت زیادہ ان کو اس چیز کا دکھ بھی تھا، تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا۔ یہ آگے ہم بھی پڑھیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے علاوہ، یہ تو چاروں قسمیں مسلمانوں کی تھی نا، ایک پانچویں قسم بھی تھی، اور وہ تھی منافقین کی۔ انما بے شک، یستاذنک کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون باللہ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ورتابت اور شک میں پڑے ہیں، قلوبہم دل ان کے، فہم پس وہ فی ریبہم اپنے شک میں، یترددون وہ متردد ہیں یا حیران ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ منافقین تھے، کیونکہ اہل ایمان کے دلوں میں شک نہیں ہوتا۔ مومنین جو ہے نا، ان کے دل میں اللہ اور قیامت کے دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے، یقینی ایمان ہے اصل میں۔ تو یہ جو تھے منافقین، ان کا کیا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ سوچتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ چلیں، اس میں کوئی مصلحت ہے کہ ہمارے جو ہم ظاہری طور پہ تو مسلمان ہی اپنے کو شو کر رہے تھے نا، تو ہمارا یہ بھرم قائم رہے، لیکن پھر فوراً ہی جب سوچتے تھے کہ اتنی مشکلات ہیں راستے کی، اور اتنی تکلیفیں ہیں، اور اتنا خرچہ ہے، تو پھر بہانے بازیاں شروع کر دیتے تھے۔ تو اصل بات یہی تھی کہ مومنین کے دلوں میں کبھی شک نہیں ہوتا، اور شک آنا ہی نشانی ہے منافقت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے والے اکثر جو تو لوگ تھے، زیادہ تر وہ دراصل وہ تھے جو کوئی شرعی عذر نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کا ایمان ہی مشکوک تھا، اللہ اور یوم آخرت کے بارے میں یقین کے بجائے شکوک کا شکار تھے۔ اب اسی تردد میں کبھی ایمان کی طرف آتے تھے اور کبھی دور جاتے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک یعنی فرض عین کے طور پہ جہاد کا حکم دیا جائے، اور مسلمانوں کو سب کو نکلنا جس میں ضروری ہے، تو پھر اس موقع پر اگر کوئی شخص بغیر کسی حقیقی معذوری کے، حقیقی معذوری کیا ہے کہ یا تو جسمانی طور پہ کسی معذوری کا شکار ہو، بہت شدید بیمار ہو، یا پھر اس کے پاس اسباب نہ ہو کہ وہ اتنا لمبا سفر کر سکے، اگر بغیر ان شرعی عذر کے، بغیر کسی حقیقی معذوری کے وہ نہیں نکلے گا، تو پھر اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، ایمان ہی نہیں قائم رہے گا، تو یہ ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے گا۔ تو یہ منافقین جو تھے، ان کا تو ایمان تھا ہی، شک اور تردد میں ہمیشہ پڑے رہتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ دین کی طرف آتے تھے، وہ بھی اپنی مصلحت اور اپنے فائدوں کی وجہ سے، اور پھر ورنہ موسٹ آف دا ٹائم تو ان کی یہی روش رہتی تھی کہ جہاں کہیں بھی دیکھتے تھے ذرا سی بھی مشکل حالات ہیں، آسان کوئی جنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی آسان راستے ہوتے، قریب میں کہیں ہوتا کہ بھئی جائیں گے، چھوٹا سا لشکر ہے، زیادہ مال غنیمت وغیرہ کے فائدے ہیں، تو شامل ہو جاتے، یہ بھی آپ کے پاس آ کے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ لیکن اب دیکھا کہ تو مشکل ہے، مشقت بھرا سفر دور کا، اور پھر سخت گرمی کا موسم، سخت موسم ہے، اور اتنا بڑا لشکر پوری امپائر سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، کون اپنی جان کو خطرے میں ڈالے؟ تو اس لیے بہانے بازیاں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں در حقیقت اپنی جان کو ہلاکت میں تو یہ خود ہی ڈال رہے ہیں اس طرح کی حرکتوں سے، اور اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کی دعوت کے پر لبیک نہ کہہ کے۔ تو الحمدللہ یہاں پر آپ کی تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو۔